ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج بھی سیاسی تجزیہ کار، سیاسی حلقے اور ملک کے بہت سے با اثر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اب بھی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کی پشت پر ہے، جو انہیں اکسا رہا ہے، جو انہیں بتا رہا ہے کہ جناب آپ اقتدار میں ضرور آئیں گے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون ہے جو اب بھی عمران خان کے پیچھے ہے۔ کیا وہ ایک شخصیت ہے، دو ہیں، تین ہیں، یا کچھ ایک گروپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یا کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں۔ اب ریٹائرڈ فوجی افسران کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ان کے سافٹ ویئر بتدریج اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں، اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ممکن ہے ہارڈ ویئر جو ہے وہ چینج کیے گئے ہوں، کیونکہ آبویسلی ایک پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ عمران خان 10 سال کے لیے تھا، ان لوگوں کو ٹیون کیا گیا تھا، ان کا سافٹ ویئر ایسے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ آپ نے قوم کو، لوگوں کو یہ باور کرانا ہے، میڈیا کو باور کرانا ہے، دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو پاکستان کا مسیحا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا، موصوف وہ کچھ نہ کر سکے جن کی ان سے توقع کی گئی تھی، جو امیدیں ان سے باندھی گئی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اس بات کو اس لیے بھی تقویت ملتی ہے کہ ان کی پشت پر کوئی ہے کہ 8 سال ہو چکے ہیں۔ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن میں، وہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، جبکہ ملک کے مایہ ناز ماہرین قانون، ملک کے مایہ ناز جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، اور پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے عدالتی نظام کو، پاکستان کے آئین کو، اور خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پر جن کو دسترس حاصل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تھا اور ہے، جس کا فیصلہ 4-5 مہینے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ جس طرح آپ دیکھیں اوپن اینڈ شٹ کیس کیا ہوتا ہے کہ آئین میں، قانون میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ جو شخص پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے خلاف، پارٹی کے سربراہ، پارٹی کی پالیسی کے خلاف، بجٹ میں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے، تو وہ نااہل قرار پاتا ہے۔ جس طرح حال ہی میں کوئی 20 یا 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ آ گیا۔ سملرلی یہ کیس جو ہے فارن فنڈنگ کا، یہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت ہے، اسٹیٹ بینک نے آپ کو بتا دیا کہ اتنے اکاؤنٹ تھے، 16 تھے، 15 تھے، 14 تھے، جن میں غیر قانونی طور پر ٹرانزیکشن ہوئی پارٹی کی، اور کسی حد تک پی ٹی آئی نے مانا بھی ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی، اور اس میں کچھ ایسے افراد نے فنڈنگ کی جو کہ غیر ملکی تھے، جو پاکستانی نہیں تھے، اور ایسی کمپنیوں نے بھی فنڈنگ کی۔ اب کمپنی کی فنڈنگ جو ہے وہ چاہے $1 کی ہو، چاہے $1 لاکھ کی ہو، وہ غیر قانونی ہے۔ اور یہاں تو $20 لاکھ کی فنڈنگ بھی ہوئی ہے کمپنی کی جانب سے، دبئی کی ایک کمپنی کی جانب سے، جو کہ عارف نقوی کی کمپنی تھی، وہی ابراج والے جو آج کل امریکہ میں وہاں کی اتھارٹیز کی حراست میں ہیں، قید میں ہیں، اور ایک مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں، فراڈ کا مقدمہ ہے، کوئی تقریباً کوئی 14-15 ارب ڈالر کا یا اس سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے وہ ایک لٹکتی تلوار ہے۔ اب یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کب اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور بالآخر ان پر یہ تلوار گرا دی جائے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ شاید اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور جو اب تک جو اس کیس کی تفصیلات ہم لوگوں نے دیکھی، سنی یا پڑھی ہیں، اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ ایک غیر قانونی کام ہوا ہے، ایک نہیں متعدد، اس پارٹی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور کسی حد تک پی ٹی آئی کے وکلاء جو مختلف کچھ 7-8 تو وکلاء تبدیل ہوئے ہیں، وہ اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ جی ہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ لیکن کیس کو ایک جسے آپ کہہ لیں کہ غیر معمولی طریقے سے التوا میں رکھا گیا اور رکھا جا رہا۔ 3 الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر اس دوران تبدیل ہوئے، یہ اپنی مدت ملازمت پوری کر گئے۔ فخر الدین جی ابراہیم چھوڑ گئے،
سردار رضا خان چیف الیکشن کمشنر تھے، وہ ریٹائر ہو گئے، اب یہ ہیں جو موجودہ الیکشن کمشنر ہیں۔ تو اب یہ سارا معاملہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اب بھی ہے جو کہ عمران خان کو سیاسی طور پر بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ سینئر افسران ہیں، لیکن کیا اگر آپ اور میں اس بات پر تبصرہ کر سکتے ہیں، اخباروں میں یہ چیز آ سکتی ہے، سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے، تو کیا ان لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا جن کا کام ہی یہ ہے کہ ہر خفیہ چیز کو وہ اس کا پتہ لگائیں، سراغ لگائیں کہ کون کس کے پیچھے ہے، کون کیا کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو کس کی ایما پر کر رہا ہے؟ اور خاص طور پر یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو معاذ اللہ یہ فرشتوں کی طرح ان کے اوپر دائیں بائیں ان کی حرکات سکنات، ان کی باتوں، ان کی گفتگو کا ٹریک رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی گفتگو نجی محفلوں میں کی جانے والی ان کی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں۔ یہ ایبٹ آباد کمیشن آپ کو یاد ہے کہ بنایا گیا تھا، اس میں یہ ہمارے جو سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال ایبٹ آباد کمیشن کے بھی چیئرمین تھے، وہ جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ پر حملے کے حوالے، امریکی حملے کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا تھا، تو ایک اجلاس تھا جہاں پر مجھے بھی بلایا گیا اور دیگر جرنلسٹ بھی تھے۔ تو اس اجلاس میں دیکھ رہا تھا تو وہ جسٹس جاوید اقبال نے کہا، اس میں دو واقعات ہیں، میں ایک کا ذکر کروں گا کیونکہ دوسرا واقعہ کسی ایک جرنلسٹ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ اس نے کچھ ایسی باتیں اس اجلاس میں کی جس کے بعد اس کو نامعلوم افراد نے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس کی جان جا سکتی تھی، لیکن وہ کسی اللہ کا معجزہ ہوا، وہ بچ گیا۔ کوئی تقریباً 150 کے قریب اس کو سٹچز لگے، ٹانکے لگے اس کے چہرے پر، اس کو آنی مکوں کے ساتھ اس کو مار کے اپنی طرف سے مار کے اس کو سڑک پر پھینک دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانی تھی، وہ بچ گیا۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اسی اجلاس میں یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ویسے میں نے وہ جسٹس جاوید اقبال سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے انہیں کہا جی کہ یہاں پہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کے خطرات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہے، تو اب آپ کمیشن آپ نے بنایا ہے، آپ سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں جن کے علم میں ساری باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کھل کے بات کریں۔ میں نے کہا کہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا، میری اپنی مجبوریاں ہیں، آپ کے علم میں ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا ہے، کیا واقعی اسامہ بن لادن یہاں پر موجود تھا، کیا واقعی اس کو ہلاک کیا گیا ہے؟ یہ مختلف متضاد باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ اس وقت یہاں پر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی ایجنسی سے جس کا تعلق ہو۔ تو آپ یقین کیجئے میں بڑی ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ اسی محفل میں وہ تقریباً یہ اس کمیشن کے 7 جو ممبران تھے وہ تھے، اور تقریباً 10-12 کے قریب وہاں پہ یا 15 ہوں گے ہم جرنلسٹ تھے۔ تو آگے ہمارے ٹیبلز پڑی ہوئی تھی، یہ ایبٹ آباد میں جو فرنٹیئر ہاؤس جسے اب کے پی کے ہاؤس کہتے ہیں، یہ وہاں کی بات ہے۔ تو میں اچانک وہ جو ویٹر تھے جو ہمارے آگے چائے اور پیٹیز اور یہ سموسے وغیرہ رکھ رہے تھے، تو اتنے میں نے دیکھا کہ ان ویٹرز کو جو ایک مینیجر ٹائپ ہوتا ہے، سپروائزر ہوتا ہے، جو ان کو بتاتا ہے کہ اس کے سامنے چائے رکھو، یہ فلاں چیز ادھر رکھو، اور اس نے وہ سفید سی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اب یقین کیجئے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کو پہچانتا تھا، وہ ہماری ایک انٹیلیجنس کے ادارے کا لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ جی ہاں، اب یہ مطلب وہ ویٹر بن کے بھی جاتے ہیں، میجر اور کرنل لیول کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نتھے گلی میں بھارت کے، یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، بھارت کے ایک سفیر تھے، وہ یہاں پر آئے، اور میرا خیال ہے ان کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یہ جو ایک بھارتی اداکارہ کے نام سے بھی ان کا نام ملتا جلتا تھا، یعنی آخری نام مادھوری ڈکشٹ، تو ان کے آخری نام جو تھا ڈکشٹ تھا، وہ جو سفیر ہیں بھارت کے۔ تو وہ نتھے گلی میں آئے، تو آپ یقین کیجئے نتھے گلی میں جو لوگ نتھے گلی سے واقف ہیں، وہاں پر ایک ہوٹل ہے گرینز، تو وہاں پر ان کا قیام تھا، اور 2 دن ان کا قیام تھا۔ وہ اپنے نجی اپنی اس کے فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو جو شخص ان کے کمرے میں
صبح دوپہر شام ایز اے ویٹر بن کے ناشتہ لے کر جاتا تھا، وہ شخص ایک انٹیلیجنس ادارے کا افسر تھا، اور یہ بات اس نے مجھے خود بتائی تھی بعد میں۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اداروں کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کون کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کے پیچھے کون ہے، ٹیلی فون کالز ٹیپ ہوتی ہیں، ٹیپ ہوتی ہیں، ریکارڈ کی جاتی ہیں، تاکہ بوقت ضرورت ان چیزوں کو استعمال میں لایا جائے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ملک ریاض کے حوالے سے اب آڈیو ٹیپس ان کی کال سامنے آ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب جب سے یہ آڈیو ٹیپس اور سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو عمران خان جو ہے وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں۔ اب وہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ جناب 1-2 مہینے کی بات ہے، میں دوبارہ اقتدار میں آؤں گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے کچھ اس طرح کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اگلی واری پھر تسی آ سکتے ہو، لیکن پتہ نہیں وہ اگلی واری آئے گی کہ نہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔